الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، وقت بہت ہی مختصر ہے، صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، اور پھر فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یہ آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے اپنی بعثت کی علت بیان فرمائی، مجھے کیوں بھیجا گیا؟ میں معلم، میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور مربی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دنیا جانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں اتنے کامیاب ہیں کہ اگر آپ تاریخ عالم اٹھا کر دیکھیں اور چھانٹیں تو آپ کو کہیں ایسی کوئی آواز نہیں سنائی دے گی یا ملے گی، دیکھنے کو ملے گی تحریر کہ میں کوئی فرد کہہ رہا ہو کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ میں مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو یہی ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا؟ حل بلغت الرسالہ؟ تو سب نے کہا قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ۔ تو آپ نے آسمان پر انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، 3 بار۔ اور پھر ارشاد فرمایا مجمع کو، اکیلے کھڑے ہوئے تھے، ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس دن آپ کے شاگردوں میں کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی، کم و بیش، اور ان میں سے ایک فرد انبیاء کے بعد بہترین ساری مخلوقات میں، اور آپ نے اس معاشرے میں کام شروع کیا تھا جو دنیا کا جاہل ترین معاشرہ اس وقت گنا جاتا تھا، اور ہر برائی تھی وہاں پہ، نبوت سے تقریباً ناآشنا ہو چکے تھے۔ تمام نبوتیں بنی اسرائیل کی میں سے انبیاء تشریف لائے تھے، اور بنو اسماعیل میں سے یہی ایک نبی تشریف لائے۔ تو آپ نے یہ کام وہاں پر یہ ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اور دیکھیے کہ آج وہ جو اس وقت جمعیت موجود تھی ان کی تعداد اس وقت تقریباً 1.25 لاکھ تھی، لیکن ان کی قبریں اگر مکہ اور مدینہ میں دیکھیں تو تقریباً 17,000 کے قریب مدینہ میں اور 6-7 ہزار مکہ میں جنت المعلا میں آرام فرما ہے۔ باقی سب باہر نکلے اور آپ کے ارشاد کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اور یہ امانت جو چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، امت کے علماء اٹھاتے چلے آئے ہیں، اور یہ اسی کا ایک نمونہ ہے اور جاری ہے۔ اور نبی کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ جنتی کس نے زیادہ بنائے، کیوں؟ ہمارا یہاں آنے کا مقصد اللہ نے یہی فرمایا تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے کہا حضرت جب بھول معاف فرما دی ہے تو اب ٹھکانہ بھی دیجیے، فرمایا ٹھکانہ دنیا میں جاؤ، یہ میں پہلے سے وعدہ کر چکا تھا، میرا ارادہ تھا، میں نے خلافت ارضی تمہیں دی ہے، تم وہاں جا کر میری ہدایت کے مطابق کام کرو گے تو جو کامیاب ہو کر آئے گا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو یہ ٹھکانہ دیا جائے گا۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی۔ بس میں ختم کرنا، جن میں سے
80 صفحے، جن میں سے 40 صفحے تمام انبیاء کے امتیوں کی مل کر ہوں گی، اور اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 120 میں سے 80 صفحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوں گی۔ اور یہ کم ترین مدت نبوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 23 برس تبلیغ کے ملے، 23 برس، جبکہ 950 برس صرف نوح علیہ السلام کو ملے تبلیغ کی۔ تو بھائیوں، کامیاب ترین راستہ حضور ہی نے بتلا دیا ہے، صراط مستقیم وہی ہے، اور راہبر بھی کامل ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور جو صراط مستقیم ہم 5 وقت نماز کے اندر مانگتے ہیں، وہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے کتاب اور سنت میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ورثاء کو، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا، اور عالم کے اندر کوئی وحی کی روشنی اگر آج تک موجود ہے تو وہ اسی امت کے علماء کی برکت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور قیامت ہمیں بھی سرخرو کرے، انہی کے صف میں کھڑا کرے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان مدارس کو کامیاب